أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن کریم کے مبادی علوم کے سلسلے میں بعض مہمات بیان کیے گئے ہیں جن میں قرآن کی تعریف اور قرآن کا موضوع، تفسیر اور تعویل کے فروق اور تعریف، اہم مہم تفاسیر مفسرین، ان کی جلیل القدر خدمات اور ان کی خصوصیات، وہ ماحول بھی ذکر ہوا ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے مخاطبین اربعہ، کفرا، مشرکین اور فرقتین من اہل الکتاب الیہود والنصارى. شرک کی تعریف اور تقسیم کی اعتقادی و فعلی کی طرف. اعتقادی کی 4 قسمیں بتائی: فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. اور فعلی کا بتایا کہ یہ متنوع ہے، عام طور پر معاشرتی رسوم، خیالات فاسدہ قاصدہ شرک فعلی کے قبیل میں سے ہے، اور اپنی معلومات کے مطابق بعض عرفی معاشرتی نشاندہیاں بھی کی گئی ہیں. قرآن کریم کے جاننے کے لیے جو قواعد ضوابط ضروری ہے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا. قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں بھی ایک درس ہوا ہے اور بتا دیا کہ اسماء متعدد ہیں اور ہر اسم ایک اعجاز کا مظہر ہے. دعوی، عنوان یا موضوع اور اس سے متعلق 5 قسم کی باتیں عرض کی کہ اول دعویٰ ہے، ثانیاً میزان الدلائل ہے، ثالثاً ربط بین صورتین ہے، اور رابعاً خلاصہ ہے، اور خامساً امتیازات ہے. دلائل کی قسمیں بھی اجمالی ذکر کی کہ 3 ہیں: وحیاً، عقلاً، نقلاً، اور پھر وہ آگے متنوع ہے. سورہ فاتحہ شروع ہوئی تو بتا دیا کہ نزول میں 5 نمبر پر ہے، اور اس کے علوم کئی طریقے سے تقسیم کیے ہیں. آخری تقسیم غزالی کی تھی جو فرماتے ہیں قرآن مجید میں 10 علوم ہیں، ان میں سے 8 فاتحہ میں ہیں، یعنی علم ذات الحمدللہ، علم الافعال رب العالمین، علم الاسماء الرحمن الرحیم، معاد مالک یوم الدین، عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین یا عبادت و استعانت، اہدنا الصراط المستقیم دعا، صراط الذین انعمت علیہم، ذکر الموافقین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مع ذکر المخالفین. صرف 2 چیزیں رہ گئی: احکام اور مخاصمہ. راجح بات یہ ہے کہ احکام تعبد میں ہے اور مخاصمہ مغضوبین الضالین میں ہے. مغضوبین کے متعلق منصوص تفسیر ذکر کی کہ اس سے مراد یہود ہے، اور ضالین کی منصوص تفسیر نصارہ ہے، لیکن جو بھی ان عقائد و اعمال کا مرتکب ہوگا آیت کا وہ مصداق بنے گا. فاتحہ سے متعلق بعض مسائل احکام اور آمین سے متعلق کچھ احکام ذکر کر لیے گئے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ فاتحہ فی کل سورہ ہے. سورۃ بقرہ سے لے کے والناس تک تمام سورتوں میں سورۃ فاتحہ کئی زیادہ کئی کم کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے. اور یہ بھی بتایا کہ فاتحہ کا ایک معنی بھی یہی ہے، انہا توجد فی کل سورہ، یہ ہر سورت کے اندر موجود ہے.
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تمام علوم کتب سماویہ کا قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے تمام علوم سورۃ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے تمام علوم کا اجمال فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کے علوم کا اجمال کی تلخیص بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ بلکہ فخر رازی کا رائے اور خیال یہ ہے کہ حرف با میں سب کچھ موجود ہے، اور یہ علم الاسرار والعرفان میں سے کہلاتا ہے۔ سورۃ بقرہ جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے، اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی، وہ سب مکہ مکرمہ کی تھی، اور 87ویں سورت یہی ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور گزارش کی کہ اس سورت میں فاتحہ کے علوم کی تفصیل ہے، بالخصوص فاتحہ کا ایک لفظ غیر المغضوب علیہ، ان مغضوبین اور یہود کی مذمت مفصل، مدلل، مجمل تینوں طرح بقرہ میں ہے، جبکہ ضالین نصارہ کے رد میں آل عمران ہے، اور منعم علیہم کے بیان میں سورۃ النساء ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ مہمات مسائل 8 ہیں، سب سے اہم مہم سر القرآن، اصول الانبیاء، اور مدار الحیات والممات وہ اللہ کی توحید ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی 100 آیات میں مسئلۃ التوحید ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ رسالت کا ہے، 63 آیتوں میں رسالت ہے۔ 164 یا 163 سے جہاد شروع ہے، اور جہاد کا پہلا مرحلہ تربیت المجاہد، تمرین العسکری، تدریب الشرطی، کیونکہ جہاد کے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ تربیت کا ہے، دوسرا مرحلہ ابتلا کا ہے، جنگ چڑھ جانے کا، اور تیسرا مرحلہ یا فتح یا شکست۔ فتح کی صورت میں تقسیم الغنائم، اور شکست کی صورت میں تکالیف اور شدائد، مقاصات اور شدائد۔ چونکہ ہم افغانستان اور عراق کی جنگ اسباب کے درجے میں ہار چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے تکالیف زیادہ ہے، اسباب کے درجے میں، عزائم کے درجے میں نہیں۔ مومن عزیمت میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، نہ عراقیان شرمندہ ہیں اور نہ افغانیان نادم ہیں، سب اپنی اپنی جگہ اٹل ہیں۔ طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا، نہ میرے کارواں بدلا۔ اور جب جہاد کا مسئلہ مکمل ہو گیا تو 254 آیت سے انفاق شروع ہوا، اور اخیر تک پھر تنظیم اور جماعت چلی۔ توحید کے ضمن میں صداقت القرآن متفرع ہے، اور رسالت کے ضمن میں ایمان بالآخرت۔ اسی طرح توحید کے ضمن میں
تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے، رسالت کے ساتھ تدبیر المنزل ہے، اور جہاد کے ساتھ السیاست المدنیہ ہے۔ ملک میں نظام کیسے ہونا چاہیے، لوگ کیسے رہ سہے۔ سورۃ بقرہ ان سورتوں میں سے ہے جن کا مبدا مصدر بالحروف المقطعہ ہے۔ حروف مقطعات کا کہا کہ یہ متشابہ من کل الوجوہ ہے، متشابہ بحت ہے، معنی اور مفہوم ہی لغت میں وضع نہیں ہے، اور یہ سر ہے اسرار اللہ کے میں سے اس کے کتاب کے اوائل میں۔ عرض کیا تھا کہ جیسے عالم کا امتحان اور شان کا ہے اور جاہل کا اور، تو جاہل کا امتحان ہے التعلم اور عالم کا امتحان ہے التوقف۔ بعض چیزوں میں نہ پڑنا، بس آرام سے رہو۔ قرآن مجید جب شروع ہوا اور بڑی صورت آئی تو الف لام میم اصلاً فاتحہ میں لفظ اللہ کا کنہا نامعلوم تھا، اس کی مناسبت سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کنہا چھوڑو، الف لام میم تک سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ بعض مناسبات اشارات عرض کیے تھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، میری ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین پرہیزگار وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ پابندی سے پڑھتے نماز، ومما رزقناہم ينفقون اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتاری گئی ہے آپ کو، اس عموم میں حدیث و سنت داخل ہے، وما انزل من قبلک اور ان چیزوں پر بھی جو اتاری گئی آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ 3 بڑی ہے اور 100 صحیفے ہیں۔ اس عموم میں یہ فائدہ ہے کہ سب کو شامل ہے۔ تو آپ کے بعد کوئی کتاب بھی ہے یا ایسی وحی اور نبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آخرت کا ذکر کیا ہے، آپ نے بھی فرمایا انا والساعۃ کا ہاتین، میں اور قیامت یوں، اور آپ نے درمیان کی اور شہادت کی انگلی ملا لی اور فرمایا ہم یوں ہیں ملے ہوئے۔ ایک روایت میں بیننا عیسیٰ ولا یکون بیننا نبی آخر، ہمارے ہاں عیسیٰ ہے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ غور کیا جائے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئے نبی آنے والا ہوتا تو اس کا تذکرہ زیادہ ضروری تھا۔ جب قرآن نے کہا بما انزل الیک وما انزل من قبلک تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وبما انزل من بعدک، کیونکہ گزرے ہوئے انبیاء کا ایمان تو اجمالی ہے کہ وہ سچے تھے، ان کا زمانہ ان کے لیے تھا، وہ ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس زمانے کے انس و جن کو ان پر ایمان لانا ضروری تھا، یہ اجمال ہے۔ اب بھی ہمارا توریت، زبور، انجیل، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد علیہ السلام تمام لوگوں پر یہ ایمان ہے، اجمالی جسے کہتے ہیں۔ لیکن آنے والے پیغمبر پر تو تفصیلی ایمان لانا تھا اور اس کی ضرورت زیادہ تھی، لیکن حق تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نئی نبوت، نئی رسالت، خواہ اس کا نام ذلی بروزی رکھا جائے یا انگریزی رکھا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت کا بھی یہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ یقین آخرت 3 چیزوں کا نام ہے۔ اول قبر ہے،
قبر سے متعلق 17 آیات اور 70 کے قریب احادیث ہے۔ قبر کے 2 مفہوم ہیں، ایک حقیقی الحفرہ فی الارض، زمین کے اندر جو کھڈا کھود کے اس میں مردہ اتارتے، تو قبل المقبور وہ حفرہ ہے، اور بعد ما وضع فیہ المقبور وہ قبر۔ اماتہ ثم اقبرہ فاقبرہ، اقبر یقبر اقبار۔ قبر کا دوسرا مفہوم مجازی ہے، جیسے کسی کو شیر نے ہڑپ کر لیا، کئی آگ میں جلس گیا، پانی میں ڈوب گیا، کوئی اور عارضہ دنیا میں پیش آیا جس کو یہ معروف قبر نہیں ملی، تو فقہاء کہتے ہیں اینما کان جسدہ بعد ما انتزع روح، روح نکلنے کے بعد جہاں بھی اس کا دھڑ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ روح ملا لے گا اور سوال جواب کرے گا۔ ہمارے نزدیک قبر برزخ یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے القبر اول مرحلۃ من الآخرہ، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں کامیاب ہوا تو اخیر تک کامیاب ہوگا، اور اگر یہاں ناکام ہوا تو اخیر تک ناکام ہوگا۔ میری بات ذرا غور سے سن لو، اس زمانے کے بعض فرقے غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ جو مفہوم آپ نے لیا اینما کان جسدہ بعد ما انتزع روح، کہ روح نکلنے کے بعد جہاں کہیں اس کا دھڑ ہوگا، یہ قبر کا مفہوم مجازی ہے، اور حفرہ فی الارض یہ قبر کا مفہوم حقیقی ہے۔ قرآن نے جب بھی ذکر کیا حقیقت سے تعرض کیا، حتی زرتم المقابر، برزخ کو کون دیکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ قبریں دیکھنے لگے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں ادھیڑ دی جائے گی۔ وَأَقْبَرَ، قبر میں مردے کو رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جسد بعد ما مات جہاں کہیں ہو، یہ ہم مفہوم میں توسیع کر رہے ہیں لأجل قدرت اللہ ووسعتها وغزارتها، کہ اللہ راحت پہنچانے یا عذاب دینے پر ہر طرح قادر۔ اب ایک شخص آپ سے پوچھے گا کہ بس ٹھیک ہے، قبر کا ایک مفہوم ہے، اب اس کی کیا ضرورت کہ آپ نے اس میں توسیع کر کے، اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے، بعض اوقات سمندر کے اندر مچھلیوں کا پیٹ اس کی قبر ہے، بعض اوقات بر اور بحر میں ذرات میں اس کا دھڑ اور جسم کے صفوف مل جاتے ہیں، یہ اس کی قبر۔ لیکن یہ مفہوم مجازی ہے، والسرورت إلى الفجاز إذا تعذرت الحقيقة، اتفق الأصوليون سلفا وخلفا، سارے عالم کے علماء اصول متفق ہے کہ مجاز کی طرف جانا بوقت ضرورت ہے اور نہ اصل حقیقت ہے۔ قبر کا مجازی مفہوم حدیث شریف میں آیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک اسرائیلی نے بوقت مرگ وصیت کی اور بیٹوں کو کہا کہ میں تمہارا کیسے باپ تھا کہ بڑے پیارے ابا جان تھے، سب کچھ لا لا کے ہمیں
رکھتے تھے اور ہمارا خیال رکھتے تھے. کہا اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی، مجھے جلا دو، ثم اسحقونی، پھر مجھے پھسوا دو، ثم ضرونی فی الہواء والبر والبحر، پھر سخت تیز ہوا کے دن میرے ذرات جسم کو، صفوف کو اڑا لو. لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنی ما لم یعذب احدا من العالمین، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوا تو ایسی سزا دے گا ایسی کسی کو نہیں دی ہوگی. میں نے کوئی خیر نہیں کیے. اسرائیلی بابا نے کہا. جاہلی دور تھا، جب وہ مر گیا بیٹوں نے اس کو آگ میں جلایا اور اس کے جلے ہوئے جسم کو پھسوایا، اس ذرات کو لے کر ہوا میں بحر و بر میں پھیلایا. باپ کی وصیت تھی. یہ قاعدہ ہے کہ وصیت شریعت کے مطابق ہو تو قابل عمل ہے. اور فقہاء کہتے ان الوصیت بالباطل باطلۃ، ناجائز وصیت پر عمل کرنا بھی ناجائز. فقہاء نے اس کو بھی نہیں مانا. اگر کوئی کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو نہ دو فلاں کو دو، یہ غلط ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ آپ زندگی میں خود تقسیم کرتے ہیں. آپ کے مرنے کے بعد پورا باقاعدہ صحیح طرح تقسیم ہوگی. ابن عابدین پر چونکہ اعتزال کا اثر ہے، کہیں سے معتزلہ سے متاثر ہوا تو اس نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے شفاء العلیل وابل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل. ابن عابدین شامی جو فتوے کا سالار ہے، دارالافتاء کی ضرورت اور زینت ہے، ابن عابدین نے رسائل میں ایک رسالہ رکھا ہے، اس کا نام ہے شفاء العلیل وابل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل. یہ جو ختم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وصیت باطل ہے، یا کوئی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے مجھے ثواب بخشے اور ان پر یہ پیسہ خرچ کر دے، ابن عابدین کہتے ہیں کہ یہ وصیت معتبر نہیں ہے. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. معتزلہ کے نزدیک ہر انسان کو اپنا عمل کام آئے گا. لوگ جو قرآن پڑھیں گے یا لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. میرے نزدیک یہ پورا رسالہ ابن عابدین شامی کا یہ معتزلہ کا ترجمان ہے، اہل سنت پر رد ہے. غیرتی متخصص کو، صاحب علم کو لازم ہے کہ وہ اٹھے اور اس پر مفصل رد لکھے. اور اس سے زیادہ عجوبہ یہ ہے کہ مفتی محمد شفیع مرحوم نے بعض جگہ اس سے استدلال کیا ہے یہ دیکھے بغیر کہ یہ رسالہ کن عوامل سے لکھا گیا ہے. یہی وہ شخص ہے جو کہتے ہیں کہ ختم پر لینے والا دینے والا دونوں گناہگار ہے اور معتزلہ کی نمائندگی کر رہا ہے. ہمارے نزدیک قاعدہ علمی کے مطابق اگر کوئی شخص مرتے وقت اچھی بات کرے تو وہ قابل عمل ہے، اور اگر کوئی شخص بری بات کر لے تو وہ ناقابل عمل ہے. یہ تو درمیان میں ایک بات میں نے بتائی. اصلاً تو وصیت کے باب میں فمن خاف من موص جنفا او اثما، اس کے ذیل میں انشاءاللہ وصیت سے متعلق تفصیل آئے گی بشرط الحیات و توفیق الرفیق. چنانچہ اس شخص کے صفوف و ذرات پھیلا دیے گئے. حدیث میں ہے کہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا جمع کرو ذرات اس کے، اور زمین کو کہا روک لو اس کو.
اور روح ڈال لی اس میں. فقام بین یدی ربہ، بالکل صحیح سلامت بندہ خدا تعالی کے حضور کھڑا ہو گیا. حق تعالیٰ نے اس سے پوچھا ماذا صنعت یا عبدی، یہ کیا نخرہ بازی کی تم نے، مجھے جلاؤ، مجھے پسواؤ، مجھے اڑاؤ. تو اس نے کہا من مخافت کا یا رب، ڈر بہت لگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. شاہ عبدالعزیز سے ایک ہندو پنڈت کا مناظرہ تھا کہ دفنانا بہتر ہے یا جلانا. تو پنڈت نے بخاری شریف کی یہ حدیث پیش کی. شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جاہلوں کا کام ہے. اس حدیث میں ہے کہ وہ جاہل تھا اور اسرائیلی تھا. تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد سوال جواب کا تعلق روح اور جسد دونوں سے، روح اور جسد دونوں سے. اور صحیح حدیث سنن میں ہے ثم یعاد روح الی جسدی، روح جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے. کتاب الروح میں ابن قیم نے اور آب حیات میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ بوقت مرگ روح کے دو حصے ہو جاتے ہیں. ایک حصہ نکل جاتا ہے اور دوسرا حصہ دماغ میں جمع ہو جاتا ہے. جب قبر میں رکھ لیتے ہیں تو وہ دماغ والا اور باہر سے گیا ہوا دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ایک حصہ جسم میں ہے نا، حرکت ہو رہی، سانس لے رہے، خواب دیکھ رہے، اور ایک حصہ جا چکا ہے. لیکن جب ہم جاگتے ہیں تو خواب ختم ہو کے وہ گیا ہوا حصہ بھی واپس آتا ہے. اگر وہ کبھی نہیں آیا تو بس لالا آج مر گیا، نیند سے اٹھا ہی نہیں. اور حدیث میں ہے کہ مردہ غاسل کو جانتا ہے، ان المیت یعرف من یغسلہ. اور بخاری نے باب قائم کیا ہے باب قول المیت. یہ باب ہے کہ جنازے کے وقت مردہ باتیں کرتا ہے. ان کانت صالحۃ تقول قدمونی و ان کانت غیرہا تقول یا ویلا یا ویلہا این تذہبون بی، اے افسوس کہاں لے کے جاتے ہو. یہ کلام میت کا چونکہ حدیث اصح موجود ہے، اس کو کسی اور محل میں ڈالنا آسان نہیں ہے. یہ بنا بر حقیقت ماننا پڑے گا. اور روح کلام کرتی ہے حسب شان. ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف بنوری بخاری میں فرماتے تھے لوگ کہتے سنتے نہیں ہیں اور بخاری کہتے بولتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، تو ایک مرحلہ قبر کا ہے اور قبر نام ہے روح اور جسد کا مرنے کے بعد ملاپ کا. اگر کسی شخص کا یہ نظریہ ہو کہ عذاب یا راحت کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے ہے، اور وہ یہ کہے کہ ایک دفعہ جب موت پر روح جسم سے علیحدہ ہو گئی قیامت سے پہلے دوبارہ تعلق نہیں ہوگا، اس شخص کے متعلق شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی جلد 4 صفحہ 183 پر لکھا ہے کہ جو شخص کہے کہ مرنے کے بعد روح اور جسم کا کوئی تعلق نہیں، کسی معنی میں تعلق ماننا پڑے گا ورنہ قرآن و سنت کا انکار لازم آئے گا. شیخ الاسلام فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 183 پر لکھتے ہیں جو شخص کہے کہ روح اور جسم کا مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی تعلق نہیں، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ کفار.
پنجاب کا چتروڑ گڑھی اور بعض اور مماتی گڑھی ڈڑی بڑی، ابن تیمیہ نے ان پر بہت پہلے تلوار چلائی ہے اور یہ سمجھتے کہ ہم شیخ الاسلام کے ماننے والے ہیں۔ کل میاں حجام جہاں مونتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی۔ میں اپنے مقام پر شیخ الاسلام کا فتاوی لا کر اور آپ کو عبارت پڑھ کر سناؤں گا۔